سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ اناسا، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے وہ ہیں نہ تو وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہید تو وہ نہیں ہیں مگر قیامت کے دن ان کو جو مقام ملے گا، ان کو جو رفعت ملے گی، ان کو جو عزت ملے گی، ان کو دیکھ کر یہ رشک کریں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جب رحمت عالم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ تخبرنا منہم، قال ہم قوم یتحابوا الی اللہ من غیر ارحام واموال یتعالونہا۔ اللہ کے محبوب یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں سے بولو محبت کرنے والے۔ ولی اللہ کی ایک پہچان سنو، ولی اللہ دنیا میں رہے تو لوگوں کا ہجوم ہے ان سے پاس، ولی اللہ دنیا سے چلا جائے تو لوگوں کا ہجوم ہے وہاں، اس لیے کہ اس نے لوگوں سے محبت کی، اللہ کے بندوں سے محبت کی تو رب نے ان سے محبت کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، جس نے نہیں چکھنا ذرا ہاتھ کھڑا کرے ذرا، کوئی ایسا؟ کتنے آدمی ہیں جن کو موت کا ذائقہ نہیں ملا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو موت کا ذائقہ نہیں ملا، زندہ ہیں؟ 4 ایسے نبی ہیں جنہوں کو موت کا ذائقہ نہیں ملا تو زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہوں۔ حضرت مولانا یہاں کے خطیب ہیں، مولانا سیالکوٹ سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ظاہر جمعہ بھی پڑھاتے ہوں گے، جمعے میں لوگ عوام آتی ہے سننے کے لیے۔ یہ بتاؤ کہ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کو موت نہیں آئی؟ حالانکہ اللہ کا کیا فرمانا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ 4 ایسے ہیں جن کو موت آئی نہیں، وہ کون ہیں؟ آپ میں سے مجمع میں سے، میں مجمع سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا اور علم میرا برابر لگتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر تو اس مجمع دے وچ آپ میں سے کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئی، وہ زندہ ہیں، تو میں ندیم سلطانی صاحب سے 1000 روپیہ لے کے آپ کو دے دوں گا۔ اور مولانا کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ 1000 نہ سمجھنا، 1,00,000 ہی سمجھے اس کو، برکت والا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ بتائے کہ وہ 4 کون لوگ ہیں، کون شخصیات ہیں، کون عظیم ہستیاں ہیں جن کو موت ہی نہیں آئی۔ یہاں یہ سمندری روڈ میں نا ایک صوفیوں کا ڈیرہ ہے، صوفیوں کا ڈیرہ، وہاں میں اتوار کو میرا درس قرآن ہوتا ہے وہاں، اور جب میں وہاں جاتا ہوں میں پھر ان سے یہ سوال کرتا ہوں مختلف قسم کے، وہ کہتے ہیں 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے، بڑے بڑے علماء وہاں آتے ہیں ان کے خطاب کرنے کے لیے، مجھے
اتوار کا دن ہوتا ہے، لیکن میں نے اب مصروفیت کی وجہ سے اب کم جانا شروع کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب سا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ وہ 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو موت نہیں آئی، وہ زندہ ہیں، وہ کون ہیں؟ بس سنیں، گنے پھر انگلیوں پر گنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو موت کا ذائقہ، بولو یار بولو تو صحیح نا، نہیں چکھا، انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی تک انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ، کیا دعا دیتے ہو کہ تجھے عمر خضر عطا فرمائے رب؟ تو یہ 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو موت کا ذائقہ نہیں آیا۔ خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیونکہ ان کا ادار ہے میرے پاس، رمضان صاحب نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہے۔ جہاں بھی امت میں کوئی اختلاف ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کو دور کر لیتے ہیں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں ادھر۔ میں مشکات سے اس روایت کو لینے لگا۔ مشکات، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر اس کائنات و رنگ و بو میں کسی کا درجہ مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے۔ دیکھو مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف و یعقوب سب پیچھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے۔ رب کی ذات کے بعد کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا، حضور کا وصال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرات صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ جب غسل کی باری آئی نا تو اختلاف ہوا۔ اختلاف یہ ہوا کہ بعض نے کہا کہ کپڑے اتار دیں جیسے عام میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ بے ادبی ہے، حضور کے کپڑے نہیں اتاریں گے، بے ادبی ہے۔ اس میں تکرار شروع ہوا صحابہ کا، بحث شروع ہو گئی، 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کیا کہنے لگا کہ کپڑے اتاریں گے، دوسرا گروپ کیا کہنے لگا کپڑے نہیں اتاریں گے، یہ بے ادبی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے اتار کر غسل نہیں دیا جائے گا۔ جب دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، 2 گروپ بن گئے، رب کائنات نے ان پر اونگ طاری کی۔ اونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا آدمی جاگ رہا ہوتا ہے، آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ جو جہاں پر کھڑا تھا صحابی، اس کو وہاں پر اونگ آئی، ایک کونے سے آواز آئی، ایک کونے سے آواز دینے والے نے آواز دی، فرمایا کپڑے نہیں اتاریں گے،
کپڑوں کے اوپر سے پانی بہا کر حضور کو غسل دیا جائے گا۔ جب سب نے یہ سن لیا تو سب کا اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ اب یہ آواز دینے والا کون تھا؟ کس نے آواز دی؟ سب کا اختلاف ختم ہو گیا۔ آواز کس نے دی؟ اسی مشکات کا جو شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، میرات مشکات، اس میں خوبصورت جملہ آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو کونے میں کھڑے ہو کر جس نے آواز دی ہے نا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آواز دی تو صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا۔ عمر خضر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین، اپنے کسی مقبول بندے سے ملاقات تو کرا۔ رب کائنات نے فرمایا جا موسیٰ، وہ فلاں جو دو دریا جہاں پر ملتے ہیں نا، میرا بندہ وہاں تجھے ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے۔ وہاں آپ نے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد جب اٹھے سفر آگے کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا جو خادم تھا نا، خادم، اس نے کہا حضور وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہ اس جگہ پر۔ تو آپ نے فرمایا بتایا گیا انہیں، یہ تو نشانی تھی کہ اللہ کا بندہ وہاں پر ہمیں ملے گا۔ اب وہاں سے واپس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر کھڑے تھے۔ خضر علیہ السلام وہاں کھڑے تھے۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عبدنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جس کو اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا نا، اللہ فرماتا ہے ہمارا وہ بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، بڑی روحانیت ہے، آپ نے بڑی نظر اللہ نے آپ کو دی ہے، بڑا علم آپ کو دیا، علم لدنی سے آپ کو نوازا ہے، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کام کیسے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن میرے کام دیکھ کر آپ اعتراض کریں گے، آپ شریعت کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا، بولنا نہیں میرے کام میں۔ اچھا یہ چپ جو ہے نا، چپ، یہ اہل نظر فرماتے ہیں کہ چپ میں 100 سکھ ہے۔ چپ میں 100 سکھ ہے۔ آدمی بولتا ہی جائے، بولتا ہی جائے، بولتا ہی جائے بے مقصد، اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، اور جب خاموش ہو مطلب کی بات کرے تو اس کو سکھ آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کام میں آپ نے اعتراض نہیں کرنا۔ وہاں سے آپ دونوں چلے، چلتے چلتے دریا میں آ گیا، دریا کی کشتی میں بیٹھے، دریا عبور کرنا تھا۔ کشتی جب درمیان میں پہنچی نا، خضر علیہ السلام نے اس کے پھٹے ہی اکھاڑ دیے۔ اب پھٹے اکھاڑ دیے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دیکھو دریا کے بالکل درمیان میں انہوں نے پھٹے اکھاڑ دیے، پانی آئے گا، کشتی ڈوب جائے گی، ہم غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کر دیا کہ وہ غریب آدمی کی کشتی میں نقص ڈال دیا، تو اس لیے آپ نے پھٹے اکھاڑے کہ ہم غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرے کام میں اعتراض نہیں کرنا، چلو ہم جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے کوشش کرتا تھا کہ میں پہلے ہی تقریر کر لوں، لیکن وہ نعت خوان آپ نے پہلے لگا دی ہے، اس لیے ذرا اس بات کو پوری کر لینا۔ خضر علیہ السلام کا آپ کا ادار تو پورا ہو جائے، ورنہ بیان میں نے کچھ اور کرنا تھا۔ کشتی میں نقص ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی اعتراض کروں گا۔ آگے جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کر مار دیا۔
پھر آپ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر اعتراض کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرے کام میں اعتراض نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، اب میں آپ کو ساتھ نہیں رکھوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اب نہیں کروں گا۔ آگے جا رہے تھے، ایک بستی آگے، بستی والے بڑے عجیب لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا بھوکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تو دو۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، چلو کسی اور بستی میں جاؤ۔ خضر علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا ایک دیوار گرنے لگی ہے، ٹیڑھی ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھے کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرے کام میں اعتراض نہیں کرنا، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، نہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، آپ کی اور میری جدائی ہے۔ لیکن وہ جو میں نے کام کیے، یہ ان کاموں کی حکمت سنیں، حکمت۔ فرمایا وہ جو کشتی کے پھٹے میں نے اکھاڑے تھے، سامنے ایک بادشاہ ظالم بیٹھا ہوا تھا، جب بھی اس کو کوئی کشتی اس کو اچھی لگتی وہ کشتی چھین لیتا۔ یہ غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے اس نے کشتی بنائی تھی، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ کشتی نہ چھینے۔ اس کی کشتی بچ گئی، پھٹے وہ دوبارہ لگوا دے گا۔ وہ جو بچہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، ماں باپ مسلمان بچے کی پیشانی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ کافر ہے، اس کی محبت میں کہیں اس کے ماں باپ ہی نہ کافر ہو جاتے، تو میں نے اس بچے کی گردن موڑ کر اس کو مار دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی الہ العالمین ان کو اچھی اولاد عطا فرما۔ یہ خضر علیہ السلام کا کمال ہے۔ وہ جو دیوار میں نے صحیح کی ہے، گرنے والی تھی، وہ اس کے نیچے خزانہ تھا، اور یتیم 2 بچے ہیں، ان کا باپ ان کا بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ تو یہ محلے والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، بستی والوں نے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ اس کے نیچے خزانہ تو وہ خزانہ سارا لوٹ کر لے جاتے، تو میں نے دیوار کو صحیح کر دیا، جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم ہی ان کو بتا دیں گے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے یہاں پر خزانہ رکھا تھا، اب وہاں سے نکال لو اور اپنی زندگی بسر کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اور قیامت تک خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور جہاں بھی امت میں کوئی اختلاف ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور امت کا اختلاف دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا